اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دے سکتا ہے، دل کو سکون عطا کر سکتا ہے، گناہوں کو معافی کر سکتا ہے اور بند راستے کھول سکتا ہے، تو کیا آپ صرف چند منٹ میرے ساتھ رہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ سارے مناظر جو ہیں چڑیا گھر کے ہیں۔ تو آج ہم وہاں گئے تھے چڑیا گھر میں بچوں کو لے کر، وہاں کے سارے مناظر میں آپ کو دکھاؤں گی کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا جانور ہیں، اور جانوروں کو نا کس حالت سے رکھا ہوا ہے، کتنے بھوکے پیاسے ان لوگوں نے جو ہے جانوروں کو رکھا ہوا ہے۔ دیکھنے میں تو ویڈیوز میں یوٹیوب پہ بہت اچھا دکھایا تھا کہ چڑیا گھر بہت اچھا بن چکا ہے اور جو ہے نا اتنے سارے جو یہ جانور آ چکے ہیں، لیکن جب ہم گئے ابھی تو معلوم ہوا تو یہ حالات ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیے گا چڑیا گھر، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات بھی کریں گے استغفار کے حوالے سے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے استغفار کی، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں آپ کو استغفار سے متعلق ایک ایسا ایمان افروز واقعہ سناؤں گی جس نے ہزاروں لوگوں کو یہ یقین دلایا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ استغفار کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور میں ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، یعنی اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر خوب بارش برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں بھی اضافہ فرمائے گا اور تمہیں نعمتوں سے نوازے گا۔ اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا استغفار کے حوالے سے؟ سنیے، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر غم سے نجات عطا فرماتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا ہے۔ یہ ہے سنن ابی داؤد کی حدیث۔ آپ ذرا اپنے دل سے ایک سوال کیجئے، جب ہم بخار میں ہوتے ہیں تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جب موبائل خراب ہوتا ہے نا تو ہم فوراً سے اسے ٹھیک کروانے جاتے ہیں موبائل مارکیٹ میں، جب گاڑی میں مسئلہ آتا ہے تو ہم مکینک کی تلاش کرتے ہیں۔ لیکن جب دل بے سکون ہو جائے، گھر سے برکت ختم ہونے لگے، رزق میں تنگی محسوس ہو، ہر کام بنتے بنتے نہ رک جائے یا دعائیں قبول ہوتی نظر نہ آئے، تو کیا ہم سب سے پہلے اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ بتائیے ذرا۔ اکثر لوگ نہیں کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید قسمت خراب ہے، شاید وقت اچھا نہیں تھا، شاید لوگوں کی وجہ سے مسئلے مسائل ہے، شاید کسی کی نظر یا حسد ہے۔ لیکن کبھی یہ بھی سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف بلانا تو نہیں چاہ رہا۔ استغفار نہ صرف گناہوں کی معافی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے نا اگلے پچھلے گناہ معاف تھے، وہ بھی روزانہ کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے اور استغفار پڑھنے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو پھر ہمیں اس کی کتنی زیادہ ضرورت ہے اس سے اندازہ لگائیے۔ آج سے نا ایک چھوٹی سی اپنی عادت بنا لیجئے، کھانا بناتے وقت، گاڑی چلاتے وقت، کام کرتے وقت، سونے سے پہلے یا فجر کے بعد یا عصر کے بعد بس آہستہ آہستہ پڑھتے رہیے استغفر اللہ و اتوب الیہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ جو بھی آپ کو استغفار کے حوالے سے دعا یاد ہے وہ آپ چلتے پھرتے پڑھتے رہیے۔ ہو سکتا ہے پہلے دن آپ کو کوئی خاص فرق محسوس نہ ہو، لیکن یقین کریں، میرا تو یقین ہے اور میں نے بھی خود یہ 2 دن سے سٹارٹ کیا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی جو ہے نا ایک بھی سچی توبہ کو ضائع نہیں فرماتا ہے۔ اور اب جیسا کہ میں نے شروع میں وعدہ کیا تھا، آئیے وہ ایمان افروز واقعہ بھی آپ لوگوں کو سنانے جا رہی ہوں، لیکن آپ لوگ بھی یہ عہد کر لیں کہ جو ہے استغفار کو اپنی زندگی میں لازم۔ ہم پتہ ہے دن میں بہت زیادہ گناہ کر لیتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے، تو اگر آپ استغفر اللہ پڑھتے رہیں گے تو وہ گناہ ہمارے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ معاف فرماتے رہیں گے۔ اور اکثر جو ہے نا ہمارے معاملات جو اٹکتے ہیں نا، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، رزق میں تنگی ہوتی ہے، وہ جو ہے نا ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ جب ہم گناہ کرتے رہیں گے، دعا مانگتے رہیں گے، تو کہاں سے ہماری دعائیں قبول ہوں گی؟ صحیح۔ تو اب میں آپ کو وہ واقعہ سناتی ہوں جو ہے استغفار کے حوالے سے۔ آئیے
चलिए। हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में एक शख्स आया और कहने लगा, हजरत हमारे इलाके में ना बारिश नहीं हो रही है। आपने फरमाया इस्तग़फ़ार पढ़ो। फिर दूसरा शख्स आया और रिज़्क़ की तंगी की शिकायत की। आपने फरमाया इस्तग़फ़ार करो। तीसरा शख्स आया और कहने लगा, मेरी औलाद नहीं है, मैं क्या करूं? तो आपने फरमाया तुम भी इस्तग़फ़ार पढ़ो। फिर एक शख्स अपने बाग के सूख जाने की शिकायत लेकर आया और कहने लगा कि मेरा जो है बाग सूख चुका है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो आपने उसे भी यही जवाब दिया, इस्तग़फ़ार को लाजिम पकड़ो, इस्तग़फ़ार को पढ़ो। लोग जो वहाँ बैठे हुए थे ना, वो हैरान हुए और अर्ज किया, हजरत हर शख्स का मसला अलग अलग था, लेकिन आपने सबको एक ही जवाब दिया। हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, मैंने तो अल्लाह ताला का वही फरमान सुनाया है जो सूरह नूह में मौजूद है, जहाँ अल्लाह ताला ने इस्तग़फ़ार के साथ जो है ना बारिश, रिज़्क़, औलाद और बरकत का वादा फरमाया है। तो यहाँ से आप जान लें इस्तग़फ़ार की कितनी ही फजीलतें हैं। सारे मसले मसाइल का हल सिर्फ एक इस्तग़फ़ार में रखा हुआ है और हम तलाश करते हैं जगह जगह के वज़ाइफ, ये वो ढूंढते रहते हैं, लेकिन हम इस्तग़फ़ार जो छोटी सी दुआ है इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि ये छोटा सा है और हमारे ज़ुबान पर आसानी से आ जाता है, इसलिए हम इसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। आज से ना सिर्फ ये नियत कर लीजिए कि रोज़ाना दिल से कसरत के साथ इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे। अगर आप भी आज से ये अमल शुरू कर रहे हैं ना, तो कमेंट में ज़रूर अस्तग़फ़िरुल्लाह ज़रूर लिखिएगा ताकि हम सब एक दूसरे के लिए दुआ भी करें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर की वजह से किसी परेशान इंसान की ज़िंदगी में एक उम्मीद की नई किरण पैदा हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फरमाए, हमारे परेशानियां जो है दूर करे, हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए और हमें हमेशा अपनी याद और इस्तग़फ़ार करने वालों में शामिल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।